السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 15 مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 15 میں میم ساکن کے قواعد ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف۔ 3 مثالیں ہیں یہ۔ پہلی مثال ہے ادغام شفوی کی، دوسری ہے اخفاء شفوی کی، اور تیسری ہے اظہار شفوی کی۔ تو ہم ان کے ہجے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تشدید آئے گی۔ حمزہ، نون زبر ان، تا میم، میم پیش تم، آتم، میم وا پیش مذ، آتم مذ، لام زیر لی، آتم مذلی، میم واو پیش مو، آتم مظلمو، نون زبر نا، آتم مظلمون۔ ناظرین، یہاں ایک تو ادغام شفوی ہو رہا ہے، دوسرا نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں اخفاء کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ادغام شفوی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا مطلب ملانا ہے، تو شفوی اس کو اس لیے کہا کیونکہ میم جو ہے یہ شفتین سے ادا ہوتا ہے، اور شفتین عربی میں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ تو ادغام شفوی کا مطلب یہ ہوا کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف میم کو میم میں ملا دینا اور غنہ کر دینا، تو یوں یہ ہو جاتا ہے ادغام شفوی۔ اور دوسرا جو قاعدہ ہے اخفاء کا، دیکھیے نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے انتم مظلمون۔ تو یہ ہماری مثال تھی ادغام شفوی کی۔ دوسری مثال ہماری ہے جی کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑی زیر ہی، کنتم بھی۔ ناظرین، یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد حرف با ہے، لہٰذا یہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو ایک قاعدہ یہاں پر اخفاء شفوی کا ہو گیا، جس کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے میم ساکن میں۔ دوسرا قاعدہ یہاں نون ساکن کا ہے اخفاء کا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو دو مقامات پر غنہ ہوگا، تو ہم پڑھیں گے کنتم بھی۔ تیسری مثال ہماری ہے جی حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترى۔ ناظرین دیکھیے، یہاں میم ساکن کے بعد تا حرف ہے جو کہ با اور میم کے علاوہ ہے، اور یہی قاعدہ ہے اظہار شفوی کا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے علم ترى، اور یہاں پر الف ہے، الف کے اوپر حرکت ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف پر زبر زیر پیش یا جزم یا تنوین آ جائے تو پھر الف کو الف نہیں حمزہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ہجے کرتے اس کو حمزہ پڑھا۔
دوسری چیز را پر زبر ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، علم تارا۔ تو یہ ہمارے آج کا قواعد کی مثالیں تھیں اور آج کے ہمارے قواعد تھے جی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے آج کے 3 قواعد اور اس کی 3 مثالیں تھیں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس میں کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔